نواز شریف صاحب بارہا کہتے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا، امریکی دباؤ نہ برداشت کیا ہوتا تو پاکستان کوورٹ سے اوورٹ نیوکلیر پاور نہ بنتا. آپ کی اسیسمنٹ چاہیے. جی اب یہ تو سب تاریخ کو پتا ہے. آپ اعظم ظفر صاحب سے پوچھ لیجئے کیا پوری NGO کس نے بنایا. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے اور نہ پھوڑنے کے قابل ہیں، اور بھٹو صاحب گھاس کھا کے بھی بم نہیں بنا سکتے تھے. بنایا ہمارے رفقہ کار، اور ہم نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنے فیملی لائف قربان کر کے، اور تھوڑا بھی سائنٹسٹ اور انجینئر ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ان میں تو یہ ہو یا کوئی اور ہو، ان میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ جب میزائل فائر ہوئی، اتنا بڑا وہ کارنامہ تھا پاکستان کے لیے، بیلسٹک میزائل غوری فائر، تو بھی کوئی نہیں آیا کھڑ ہو کے دیکھتا. اور جب نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوئی تو بھی کچھ، حالانکہ اتنا اہم معاملہ تھا، ملک پار بن رہا تھا، جہاز میں بیٹھ کے آتے، آدھے گھنٹے کا کام تھا، لیکن جرت نہیں ہوئی کہ آ کر دیکھتے. تو یہ بات سب اپنی وہ لینے لگتے ہیں، کریڈٹ لینے لگتے ہیں، بہادری دکھانے لگتے ہیں. اس وقت ان کی حالت تھی، وہ آپ نے طالب کی کتاب پڑھی ہوگی ڈیموکریسی انڈیا ان پاکستان، اس میں دیکھ لیجیے، اس میں پورے واقعات بیان ہے. اور ہمارے گوہر ایوب صاحب سے پوچھ لیجیے گا، شمشاد صاحب سے پوچھ لیجیے گا، سب کو پتا ہے. ظفر صاحب سے پوچھ لیجیے، حقائق سب کو پتا ہے، کون کتنا فادر اور کس نے کیا بٹن دبایا. لیکن سیاسی طور پر فیصلہ تو وزیر اعظم کو ہی کرنا تھا نا جی. سب کرنا کرایا گیا تھا. کرایا گیا تھا؟ کس نے؟ آپ نے کرایا تھا؟ آرمی چیف نے کرایا تھا؟ اب تو بتا دینا، اب تو اتنے سال. نہیں، اس میں بہت بڑا میرا رول تھا. ظفر صاحب کو فون کر کے پوچھ دیجیے کہ اس میں بہت بڑا پریڈامنٹلی میرا رول تھا. تو نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ کریں؟ نہیں، یہ ہچکچا رہے تھے، کنٹرول کر رہے تھے. اور ان کے جو ٹالبوٹ کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے، اس سے بار بار کہہ رہے تھے ٹالبوٹ سے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے، اور بل کلنٹن سے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں یہ ان کی بات نہیں مان سکا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور آپ کیوں انسسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے طلعت بھائی، اگر آپ نہیں کرتے تو کبھی کوئی یقین ہی نہیں کرتا. ایک چیز ہندوستان نے کیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بلف کر دیا. اڈوانی نے کہنا شروع کر دیا کہ واک وتھ یور ہیڈ ڈاؤن، لرن ٹو ریسپیکٹ اس، اور ہم کشمیر آزاد کشمیر لے لیں گے، اور پنجاب لے لیتے، لاہور وغیرہ سب یہ کر رہے تھے. تو اس کے لیے بہت ضروری تھا. دوسرے پبلک مرال کے لیے ہمارا مرال بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ یہ ٹال مٹول سے ان کے. اور اس میں اگر یہ نہ کرتے تو پوری قوم کبھی بھی اعتماد نہیں کرتی، بھروسہ کرتی کہ جی ہمارے پاس ہے، یہ ہم کر رہے ہیں. اس کے اوپر بہت اچھا جواب دیا تھا اس نے، ہمارے کیا نام ہے شمشاد نے. اس نے جب ہمیں بات کی ان کے جی کہ ہم نہیں کریں تو کیا ہوگا، تو ہم سب کو پتا تھا ہمارے پاس. اس نے کہا جی کہ نو بڈی ٹرسٹ یو. اچھا، کلامی معذرت، یہ فرمائے گا کہ اسرائیل کی بڑی اچھی اگزامپل ہے، ساری دنیا کو پتا ہے اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اور وہ استعمال بھی کرے گا، ان کی ڈاکٹرین کا حصہ ہے، لیکن پلازیبل ڈینائبلٹی ہے، کبھی انہوں نے ایکسپلورڈ نہیں کیا. تو ویسی پالیسی ہم بھی رکھ سکتے تھے. چلو بھائی، ان کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے تمام بم امریکہ میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، اور ان کو سرٹیفائڈ بنے ہوئے دیے گئے ہیں. امریکہ کا ان کے ساتھ پیکٹ ہے کہ کسی نے اگر ان کے اوپر گولی چلائی تو امریکہ پہ گولی چلائی جائے گی. تو ان کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہالینڈ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جرمنی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرانس کو تھی اس نے کر لیا، انگلینڈ نے کر لیا. تو آپ بتائیے، وہ جن کو یا تو کور ہے یا جن کے پاس صلاحیت ہے ان کو کرنے نہیں. اسرائیل کو کس کو شک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے، دنیا میں کوئی شخص ہے جس کو یہ شک ہو کہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے؟ ان کے بیانات تھے، ان کے وزیر اعظم کے، ان کے پریزیڈنٹ کے. لیکن ڈیوائس کبھی ٹیسٹ نہیں کی انہوں نے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا اسرائیل میں نہیں کی. ٹھیک، ایک ڈیوائس ساؤتھ افریقہ میں سمندر میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ ہوئی تھی، اور وہ جو ویلیلا کیا نام تھا، وہ سیٹلائٹ نے ریکارڈ کیا تھا، اور دوسرے امریکہ میں ہوتی رہی ہیں. اور دیکھیے ان کو تو پروون ٹیسٹڈ ڈیوائسز دی گئی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کرنے کی. اچھا، ذرا اس دن کی طرف واپس آئیے گا. آپ کے علاوہ کس کا بڑا رول تھا اس پاکستان کو اوورٹ نیوکلیر پاور بنانے میں؟ آپ کے علاوہ ادر ٹیم ممبرز؟ جی دیکھیے، میرا تو مین ہی رول تھا، باقی جو میرے کولیگ تھے وہ ساتھی تھے وغیرہ. لیکن اگر حکومت کی طرف سے تو غلام اسحاق صاحب کا بہت بڑا رول تھا، اور جتنی سپورٹ انہوں نے دی ہر طریقے سے، اور پروٹیکشن دی، کسی اور نے نہیں دی. اس وقت کے آرمی چیف نے نہیں؟ اس وقت دیکھیے نا،
آرمی چیف تو اس لوپ سے باہر تھے، جنرل ضیاء تھے، ان کی طرف سے غلام شاہ صاحب کو یہ ریسپانسبلٹی سونپ دی گئی تھی. نہیں میں سمجھانے پر معذرت چاہتا ہوں. اس 28 مئی کو آپ کے علاوہ کس کا کنٹریبیوشن تھا ٹو انسسٹ کہ وی مسٹ گو نیوکلیئر رائٹ ناؤ؟ 28 مئی کی بات کر رہا ہوں. 28 مئی یہ تو تھا گور ایوب خان کا، ٹھیک ہے، شمشاد، ٹھیک، اور انور ظاہر صاحب اور میں، ہم 4 تھے. آرمی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا؟ نہیں، یہ تو نیوٹرل سے تھے، یہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہم کریں گے. آرمی چیف اس وقت کے نیوٹرل پہ تھے؟ یہ نیول آرمی سب نیوٹرل تھے. سب نیوٹرل تھے؟ کسی نے بائی فورس نہیں کہا کہ نہیں کرو، ہندوستان کا جواب دو. یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے. ڈی سی سی کی میٹنگ میں دونوں میٹنگوں میں موجود تھا. یہ ریکارڈ پر موجود ہے. شمشاد موجود تھا، آپ شمشاد سے پوچھ لیجئے گا. آرمی چیف کون تھے ڈاکٹر صاحب اس وقت؟ کرامت. پرائم منسٹر تذبذب کا شکار جنرل جہانگیر کرامت نیوٹرل پہ، اور 4-5 لوگ. اب جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی اس وقت نیوکلیئر پروگرام کی صلاحیت کو، آپ کو خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم اس کے اندر وہ تنوع نہ لا پائیں جو ضروری ہے کسی پروگرام کو وائبرنٹ رکھنے کے لیے؟ نہیں، وہ تو قائم. دیکھیے اس بار انتظام تو بہت اچھے ہاتھوں میں. جنرل قدوائی جو ہیں وہ اچھے کافی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور شروع سے انوالو رہے ہیں، اور ان کا سسٹم بھی اچھے کیا ہوا ہے، اور جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک. میں تو کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا. جس دن سے میں نے چھوڑا میں نہیں پوچھتا، اور نہ کبھی مجھے پوچھنے کی خواہش ہے کہ کیا ہو رہا نہیں، کیونکہ جس حالت میں چھوڑ کے آیا تھا وہ مور دین انف اور مور دین ایڈوانس. وہ اس حالت میں تھا اگر اس کو اس جگہ بھی فریز کر دیتے تو پھر بھی ہمارے پاس اتنی قوت تھی کہ ہم انڈیا کے بڑے سے بڑے شہروں کو ہم کئی مرتبہ اڑا دیتے. تو میزائلیں بھی اتنی تھی. تو وہ پروگرام تو ٹھیک چل رہا ہوگا اور پرفیکشن ہو رہی ہوگی اور بہتری ہو رہی ہوگی. تو میزائلیں بھی ٹھیک ہیں، بہت بنی تھی. میں 10 سال تک چیف کوآرڈینیٹر تھا میزائل پروگرام کا. بیلسٹک میزائل پروگرام کا کسی کو پتہ ہی نہیں. چپ چاپ 90 سے تو 2000 تک. تو یہ جو خانپور میں فیکٹری بنی ہے میں نے لگائی تھی، جہاں میزائلیں بنتی ہیں، اور کبوٹے سے جو غوری بنتی ہیں، یہ سب. تو یہ تو پروگرام کے بارے میں تو مجھے کسی قسم کا خدشہ یا شک نہیں ہے کہ جی وہ سلو ہو گیا ہوگا یا گڑبڑ ہوگی. ہماری جب میں ریٹائر ہوا اس وقت ہماری کیپیسٹی بہت اچھی تھی، ڈیٹرنس کیپیسٹی بہت اچھی تھی، ٹاپ کلاس. تو اب تو اور بہتر ہوگی. کیا اس وقت پاکستان بہت سیکیور ملک ہے دفاعی طور پر ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سیکیور سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں. اگر ڈرون آ رہے ہیں حملے کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہاں کا سیکیور ہوا؟ آپ نے حلف اٹھاتے ہیں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور ہوائی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اور آپ نہیں کرتے، بیٹھے ہیں تماشے دیکھتے ہیں. مسجد پہ حملے ہوتے ہیں، دوگنا لوگ مارے جا رہے ہیں، اور لوگ اوپر جو بیٹھے ہیں پیسے کھا کے ان کو الاؤ کر رہے ہیں، اور چپ چاپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ حملے کرو اور ہم کچھ نہیں بولیں گے. حالانکہ یہ ڈرون ڈرون کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو کبوٹے میں میزائلیں بناتے ہیں، NTR کا میزائل، اس سے ذرا میں گرا سکتے ہیں اس کو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ F-16 لائیں، یہ لائیں، وہ لائیں. ان کو ذرا سی دیر میں وہاں 150 میزائلیں بانٹ دیں لوگوں کو، جو بھی آئے گا ذرا سی دیر میں گرا دیں گے. ڈاکٹر ایکیوب خان صاحب بہت شکریہ.